والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. محترم حضرات اور خواتین اسلام، اسکولوں اور کالجوں کو گرمی کی چھٹیاں ملی ہوئی ہیں. کیوں گرمی کے دنوں میں بچوں کو چھٹی دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ گرمی کے دنوں میں باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے. یہ ننھے جان، یہ چھوٹے چھوٹے بچے گرمی کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے گرمی کی چھٹیاں دے دی جاتی ہیں. 2 مہینے کی لگ بھگ چھٹیاں. گرمی کا موسم آتا ہے تو انسان صبح سویرے جلدی کام کر لیتا ہے، دوپہر سے آرام کر لیتا ہے. اور گرمی کے دنوں میں سردی کے سامان الگ ہوتے ہیں. سردی کے لباس، گرمی کے لباس جو ہے کاٹن کے لباس پہن لیتا ہے. آرام کرنے کے لیے کولر، ایئر کنڈیشن کا انتظام کر لیتا ہے. محترم حضرات، گرمی کے دنوں میں گرمی سے بچنے کے لیے جتنے جتن انسان کر رہا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے یہ گرمی بہت بڑا پیغام دینے کے لیے آتی ہے، اور وہ ہے یہ گرمی دراصل جہنم کی بھاپ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتکت النار الی ربہا، نار جہنم نے اللہ تعالی سے شکایت کی. آپ اندازہ لگائیے، جہنم کی گرمی اتنی زیادہ ہے کہ جہنم کی گرمی سے جہنم خود پریشان. تو ذرا سوچو اس انسان کا کیا عالم ہوگا جو اس جہنم میں جا کر جلے گا. تو جہنم نے گرمی سے پریشان ہو کر رب العالمین سے گرمی کی شکایت کی. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس کی اجازت دی. نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف. یہ ایک سانس جہنم کھینچتی ہے تو دنیا میں سردی پھیل جاتی ہے. یہ ایک سانس جہنم چھوڑتی ہے تو دنیا میں گرمی پھیل جاتی ہے. اشد ما تجدونہ من الحر واشد ما تجدونہ من الزمہریر. یہ دنیا میں سردی کی سختی اور گرمی کی شدت جو حدت تم محسوس کر رہے ہو، اسی جہنم کے 2 سانسوں کا کرشمہ ہے. وہ جہنم کتنی بڑی ہوگی، سال میں صرف 2 سانس. ہم لوگ ایک سیکنڈ میں ایک سانس لیتے رہتے ہیں، 1 منٹ میں کئی سانس لیتے ہیں. اور جہنم کا اندازہ لگائیے کہ سال میں بس 2 سانس. وہ سانس کتنا بڑا کھینچتی ہوگی، وہ سانس کتنا بڑا چھوڑتی ہوگی. یہ جو دنیا کی جو گرمی پھیلتی ہے، سائنٹسٹ اور سائنسدان اس کی ظاہری تفسیر کیا کرتے ہیں؟ ان کی تفسیر ظاہری چیزوں کی بنیاد پر ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ گرمی کے دنوں میں سورج اپنے خط استوا سے ذرا نیچے ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گرمی پھیل جاتی ہے. لیکن ہماری شریعت یہ کہتی ہے گرمی اصل میں یہ جہنم کی وجہ سے، سورج کی وجہ سے نہیں، جہنم کی وجہ سے. جہنم کی بھاپ ہے یہ. یہی وجہ ہے، ایک اور حدیث میں پیارے نبی نے کیا فرمایا، جب گرمی کا موسم آئے، اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، جب گرمی کا موسم آئے تو ظہر کی نماز کو ذرا دیر کر کے پڑھ لو، ٹھنڈے وقت میں پڑھ لو. کہا کیوں؟
فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جہنم، اس لیے کہ یہ گرمی کی شدت اور حدت یہ جہنم کی بھاپ ہے۔ اللہ اکبر۔ جہنم کی بھاپ کا یہ عالم ہو تو جہنم میں جانے والے کا کیا عالم ہوگا؟ چولہے پر ہانڈی میں کچھ پکاتے ہیں، ہانڈی سے باہر جو بھاپ نکلتا ہے وہاں انگلی رکھتے ہیں تو انگلی جل جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے انسان۔ بھاپ کا یہ عالم ہے تو ہانڈی میں انگلی ہاتھ ڈال دیجئے، عالم کیا ہوگا؟ پھر بھی دنیا کی جو آگ ہے، دنیا کی جو گرمی ہے، یہ جہنم کی گرمی کے سامنے بے معنی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی گرمی کتنی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 70 حصے بنائے۔ کتنے؟ 70 حصے۔ ایک حصے کو اللہ نے پوری دنیا والوں میں بانٹ دیا، بچے کتنے؟ 60 پر 9 حصے۔ یہ دنیا کے اندر جو بھی گرمی ہے، آگ ہے، چاہے کرنٹ کے روپ میں ہو، چاہے گیس کے روپ میں ہو، چاہے پیٹرول کے روپ میں ہو، چاہے آگ کے روپ میں ہو، یہ جو بھی آگ اور انگار ہے، بس جہنم کے 70 حصوں میں کا بس ایک حصہ ہے، پوری دنیا کی آگ ملا کے۔ اور دنیا کی آگ میں وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے، وہ شدت ہے، وہ حرارت ہے کہ آن کے آن میں انسان کو جلا کے خاک کر دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے۔ دنیا کی آگ میں وہ طاقت ہے، آن کی آن میں اسٹیل کو پگھلا دیتی ہے، لوہے کو نرم بنا دیتی ہے۔ تو ذرا سوچو، اس آگ کا یہ عالم ہے تو اس آگ کا عالم کیا ہوگا جس آگ کا ایندھن انسان ہوگا؟ وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان ہوگا، اس آگ میں جب اس گوشت پوست کے انسان کو ڈالا جائے گا، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی خطاؤں کی وجہ سے جب جہنم میں اسے ڈال دیا جائے گا، اس وقت کا عالم کیا ہوگا اور انسان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک لوہار آگ جلا رہا ہے، ایک لوہار آگ جلا رہا ہے، اور آگ کا کلر لال ہو چکا ہے، سرخ ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود وہیں کھڑے ہو گئے، چہرہ بدل گیا، رونے لگے، کہنے لگے دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے، وہ لوہے کو گرم اور نرم کر دیتا ہے، تو اس آگ کا عالم کیا ہوگا جس آگ میں انسان کو ڈالا جائے گا۔ سلف میں سے کسی کے بارے میں آتا ہے، جب وہ پانی نہا رہے تھے یا گرم پانی ان کے ہاتھ لگا تو رک گئے، پریشان ہو گئے، فکر مند ہو گئے، کہنے لگے اس گرم پانی کو دیکھتے ہی مجھے جہنم کے عذاب یاد آ گئے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، جہنم میں انسان کے سر پر جہنم میں گرم کیا ہوا گرم گرم پانی، کھولتا ہوا، ابلتا ہوا، جوش مارتا ہوا پانی جہنمی کے سر کے اوپر سے ڈالا جائے گا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، پوری چمڑی نکل جائے گی، انتڑیاں باہر نکل جائیں گی، پیٹ پھٹ جائے گا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، صرف اتنا ہی نہیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ لوہے کے گرز ہوں گے، لوہے کی ستیاں ہوں گی، لوہے کے ہتھیار لے کے جہنمیوں کو مارا جائے گا۔ اور اسی آیت کی ابتدا میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو جہنم کی آگ سے تراش کر کے کپڑے پہنائے گا۔
فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یسحر به ما فی بطونهم والجلود ولهم مقامع من حدید۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو لوگ کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، نافرمان ہو گئے، قطعت لہم ثیاب من نار، جہنم کی آگوں کو کاٹ کاٹ کے کپڑے کی طرح اس کے لباس بنایا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ ایک آگ کا چھوٹا سا گولا ہاتھ میں رکھ لیجئے صرف 2 منٹ کے لیے، گرم گرم لال انگار کا ڈھیلا اپنے ہاتھ میں 2-3 منٹ کے لیے رکھ لیجئے، کیا حال ہوگا انسان کا۔ یا چھوڑیے، آگ کے گرم گرم توے پر 2 منٹ کھڑے ہو جائیے، یا انگاروں میں 2 منٹ رکیے جا کے، حالت کیا ہوگی۔ ہاں، یہاں تو پورے بدن میں جیسے کپڑے پہناتے ہیں، انگاروں سے بنے کپڑے، وہ بھی انگار کون سا، جہنم کی آگ کا تراشا ہوا انگار۔ انسان کی پریشانی کا عالم کیا ہوگا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے میرے بھائی اور بہن۔ آپ یقین کیجئے، یہ جہنم کے عذاب ہیں، یہ جہنم کے آگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نافرمانوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ڈرنا چاہیے، اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ یہ گرمی کا موسم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ موسم بار بار آتا ہے، موسم سرما، موسم گرما، موسم خزاں، موسم بہار۔ موسم خزاں آتا ہے، درختوں کے پورے پتے جھڑ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ درختوں کے سروں کو کسی نے کاٹ دیا ہے۔ موسم بہار آتا ہے تو ہر طرف ہریالی، ہر طرف سرسبز و شادابی، ہر طرف پھل پھول لٹک رہے ہیں، خوشبو آ رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، موسم بڑا خوشگوار لگتا ہے۔ ہاں، بڑا خوشگوار لگتا ہے۔ لیکن جب سردی کا موسم آتا ہے، کڑاکے کی سردی ہوتی ہے، انسان کے دانت بجنے لگتے ہیں، انسان گرمی کے لباس پہن لیتا ہے۔ اور جب گرمی کا موسم آتا ہے تو انسان سردی کا انتظام کر لیتا ہے، سرد کھانوں کا، سرد لباس کا۔ تو دیکھیے، یہ موسموں کی تبدیلی کیا ہے؟ دراصل ہماری آزمائش ہے، ہمارے صبر کا امتحان ہے کہ بندہ ہر موسم میں اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ نہیں۔ سردی کے موسم میں عبادت کا مزہ الگ ہوتا ہے، گرمی کے موسم میں عبادت کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ سردی کے موسم میں فجر کی نماز کی لذت اور ہے، گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کی لذت کا مزہ اور ہے۔ سردی کے موسم کے روزوں کا مزہ اور ہے، گرمی کے موسم میں پیاس اور بھوک سے تڑپ تڑپ کر روزے رکھنے کا مزہ اور ہے۔ مومن سردی ہو کہ گرمی ہو، وہ ہمیشہ ایک سا رہتا ہے، وہ بدلتا نہیں۔ موسمی مسلمان مت بنو، ہر رنگ میں، ہر روپ میں ڈھلنا نہیں آتا، شاعر کہتا ہے۔ ہر رنگ میں، ہر روپ میں ڈھلنا نہیں آتا، موسم کی طرح مجھ کو بدلنا نہیں آتا۔ مسلمان موسمی نہیں ہوتا، موسم بدلتا ہے مگر ہمارا ایمان نہیں بدلے گا۔ موسم بدلتا ہے مگر اللہ کا حق ہمیشہ ہر موسم میں ہم کو ادا کرنا ہے۔ یہ نغمہ فصلو گلو لالا کا نہیں پابند، علامہ اقبال نے کیا خوب کہا۔ یہ نغمہ فصلو گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ موسم بہار ہو تب بھی ہم لا الہ الا اللہ کے پابند ہیں، موسم خزاں ہو تب بھی ہم لا الہ الا اللہ کے پابند ہیں، موسم سردی ہو، موسم گرمی ہو، ہر موسم میں ہم لا الہ الا اللہ کے پابند ہیں۔ جو آیت کریمہ سورہ توبہ کی شروع میں نے تلاوت کی، وہ دراصل جنگ تبوک کے موقع کی آیتیں ہیں۔ وہ سخت گرمی کے موسم میں وہ جنگ ہوئی تھی، جنگ تبوک۔ کڑاکے کی دھوپ، چلچلاتی دھوپ، آپ کو معلوم ہے نا عربستان کی
سردی بھی مشہور ہے، گرمی بھی مشہور ہے. بہت سخت گرمی ہوتی ہے عرب میں. ایسے سخت گرمی کے عالم میں جنگ ہوئی، جنگ تبوک. اس موقع پر مومنوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے نکلنے کا حکم دیا. تو منافقوں نے کہا، منافق کون ہوتے ہیں؟ مسلمانوں کی صفوں میں مسلمانوں کا بھیس بنائے بیٹھے رہتے ہیں، حالانکہ اندر سے وہ مسلمان نہیں ہوتے، باہر سے وہ مسلمان ہوتے ہیں. منافقوں نے کہا لا تنفروا فی الحر، گرمی بہت ہے، اس وقت باہر مت نکلو، گرمی کی سختی لگ جائے گی، لو لگ جائے گی. لا تنفروا فی الحر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نبی جی آپ کہہ دیجئے قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دیجئے جہنم کی گرمی کے سامنے دنیا کی گرمی کی کوئی حیثیت نہیں. قل نبی جی آپ کہہ دیجئے نار جہنم، جہنم کی گرمی، جہنم کی آگ اشد حرا، اس سے بھی زیادہ سخت ہے. تم اس گرمی سے نکلنے میں پریشان ہو رہے ہو تو اس گرمی کو یاد کر لو، یہ گرمی ہلکی ہو جائے گی. یہ اصول ہے. جب آپ کو چھوٹا زخم لگا ہے، چھوٹا زخم کی تکلیف کو ہلکا کرنا چاہتے ہو تو بڑے زخم کو یاد کر لو. آپ کو چھوٹی بیماری آئی ہے، اس بیماری کو ہلکا سمجھنا چاہتے ہو تو بڑے بڑے بیماروں کو یاد کر لو. آپ محسوس کریں گے ارے میرا کچھ بھی نہیں، ان کو بہت پریشانی میں ہے. قل نار جہنم اشد حرا. آپ بھی اس گرمی میں جب شیطان آپ کو وسوسے ڈالتا ہے، ارے بہت گرمی ہے، ظہر کی نماز آج گھر میں پڑھ لو، بہت گرمی ہے، آج اس گرمی میں روزے مت رکھو، سردی میں روزے رکھ لیں گے. شیطان وسوسے پیدا کرتا. ایسے موقع پہ شیطان سے کہو قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دیجئے کہ جہنم کی گرمی اس سے بھی سخت ہے. ہاں یہ کیا ہے جی؟ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 60 پر 9 درجے بڑھ کر ہے. وہ بڑی گرمی، یہ بڑی گرمی ہے نا. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً حدیث ہے، فرماتے ہیں صوموا یوما شدید الحرارہ لحرار حر یوم النشور. لوگوں اگر حشر کے میدان کی گرمی سے بچنا چاہتے ہو تو دنیا کی گرمی میں روزہ رکھ لو. دنیا کی سخت گرمی میں ایک روزہ رکھ لو اگر قیامت کے دن کی گرمی سے آپ بچنا چاہتے ہو. وصلوا رکعتین فی ظلمت اللیل لظلمت القبور. اگر قبر کی تاریکیوں سے، قبر کے اندھیرے گڑھے سے آسانی سے گزرنا چاہتے ہو تو دنیا کے اندھیروں میں، رات کے اندھیروں میں اٹھ کر 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لو. قبر کی تاریکیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو کہ دنیا کی تاریکیوں میں اٹھ کے تہجد پڑھ لو. محترم حضرات، قیامت کے میدان کی اگر بات کریں، جیسے کہ کہتے ہیں کہ سائنسدان سورج اپنے خط استوا سے ذرا قریب آ جاتا ہے جس کی وجہ سے دنیا میں گرمی پھیل جاتی ہے. انسان سخت گرمی کی وجہ سے تھوڑے دور جائے تو یا تو بیمار پڑ جائے گا یا تو مر جائے گا، ایسی گرمی ہوتی ہے. سمجھے کیا؟ حکومت کے محکمے کی طرف سے اعلان بھی ہوتا ہے کہ سخت گرمی پڑ رہی ہے، گھر سے مت نکلو، چھاچھ زیادہ پیتے رہو، وغیرہ وغیرہ تعلیمات، احکامات نازل ہوتے ہیں، ان کی طرف سے آتے ہیں. اگر حشر کے میدان کو یاد کریں ہم لوگ، حشر کے میدان میں تو سورج اتنا اوپر نہیں ہوگا، سر پر ہوگا. کہاں؟ سورج بالکل سر پہ ہوگا. حشر کے میدان میں ساری انسانیت، انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا. سارے انسان ننگے بدن، ننگے پیر، ننگے سر ہوں گے اور اپنے بدن کو چھپانے کے لیے، سایہ حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک پتے کا سایہ بھی نہیں ہوگا. ایسی پریشانی میں سورج بھی سروں کے قریب ہوگا اور اتنی کڑاکے کی گرمی ہوگی، انسان مارے گرمی کے پسینے میں شرابور ہوگا. کسی کو پسینہ اس کے ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک، کسی کا پسینہ اس کی گردن تک ہوگا.
پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کیونکہ 1-2 دن نہیں، 1-2 سال نہیں، قیامت کا ایک دن کالف 50,000 سنہ، قرآن کہتا ہے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ہاں پھر سنو، 50,000 سال کے برابر ہوگا، پھر سنو 50,000 سال کے برابر ہوگا قیامت کا ایک دن۔ 5 سال نہیں میرے بھائی، 5 مہینے نہیں میری بہن، اللہ اکبر، 5 گھنٹے بغیر چپل کے روڈ پہ ہم کھڑ نہیں سکتے دوپہر کے 2 بجے۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، 50,000 سال سورج کے نیچے، بغیر کپڑوں کے، بغیر چپل کے، بغیر لباس کے، کیا پیغمبر، کیا ولی، کیا صحابی، کیا عالم، کیا جاہل، سب ایک کے میدان میں ہوگے، کیا مرد کیا عورت۔ ایسے سختی کے عالم میں، قیامت کی حرارت سے، قیامت کی گرمی سے آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو جیسے میں نے ابھی حدیث سنایا، سخت گرمی میں نفل روزے رکھو، اللہ قیامت کی گرمی سے بچائے گا۔ ایک اور نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے، یہ نسخہ بھی پیارے نبی نے بتایا، کہا کہ صدقہ اور خیرات، اللہ اکبر، صدقہ اور خیرات انسان کو قیامت کی گرمی سے بچاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، لہذا دنیا میں اس نیت سے صدقہ کرو، شاید اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن سایہ نصیب کرے گا۔ حدیث سناؤں میں آپ کو، کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، حدیث کے الفاظ ہیں، ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا قیامت کے روز، قیامت کا دن ہوگا، ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلے ہو جائیں، پورے فیصلے ہونے تک وہ جہاں جہاں جائے گا اس کا سایہ وہاں وہاں آئے گا۔ اس سے ایک بات کا اشارہ یہ بھی ملتا ہے، جو جتنا بڑا صدقہ کیا ہوگا اس کا سایہ اتنا گہرا ہوگا، اس کے سائے میں اتنی ٹھنڈک ہوگی۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے میرے بھائی۔ ایک اور میں حدیث سناؤں آپ کو، مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، اللہ قیامت کے دن اسے نصیب کرے گا عرش کا سایہ۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ جَمَالٍ وَحَسَبٍ، وہ عورت جو بڑے خاندان کی خوبصورت ہے، مالدار ہے، آپ کو برائی کے لیے تنہائی میں دعوت دے رہی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا بھی نہیں، آپ بڑے خاندان کی بڑی عورت بلا رہی ہے، بڑی خوبصورت عورت، اس وقت انسان کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس کام سے، اسے بھی وہ سایہ نصیب ہوگا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخْفَاهَا، اور تیسرا وہ انسان جسے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، چھپا کر صدقہ کرنے والا، ریاکاری سے بچا کر صدقہ کرنے والا۔ اور ایک آدمی کون ہے؟ وہ رجل
ذکر اللہ خالیا ففازت عینا، چوتھا آدمی وہ ہوگا جو تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنی موت کو یاد کر کے، اپنی آخرت کو یاد کر کے، قیامت کی ہولناکیوں کو یاد کر کے، جہنم کی ہولناکیوں کو یاد کر کے، قبر کی تنہائیوں کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی تنہائیوں کے معصیتوں کو یاد کر کے انسان روتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ ذکر اللہ خالیا، تنہائیوں میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے، ففازت عینا، اتنا روتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اسے بھی اللہ تعالیٰ عرش الہی کا سایہ نصیب کرے گا۔ ایک اور آدمی کون ہے؟ وہ نوجوان شاب نشا فی عبادت اللہ، اپنی جوانی کو اللہ کی یاد میں لگایا ہو، اس کی جوانی کی گھڑیاں، اس کی جوانی کے لمحات، اس کے جوانی کے اوقات، اس کے جوانی کا لمحہ لمحہ، اس کی جوانی کا ایک ایک گھنٹہ، اس کی جوانی کا ایک ایک دن، اس کی جوانی کا ایک ایک ہفتہ، اس کی جوانی کا ایک ایک مہینہ، اس کی جوانی کا ایک ایک سال اللہ کی عبادت میں لگا ہو، شاب نشا فی عبادت اللہ، اس کو بھی اللہ عرش الہی کا سایہ نصیب کرے گا۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ مسجد میں لگاتا ہے، مسجد کی فکر زیادہ ہوتی ہے، نمازوں کا انتظار زیادہ ہوتا ہے، جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، بار بار مسجد یاد آتی ہے، بار بار ٹائم دیکھتا ہے، گھڑیال دیکھتا ہے، نماز کا وقت ہوا کہ نہیں، فجر کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، بار بار گھڑیال دیکھتا ہے۔ کیوں؟ دل، باڈی تو یہاں ہے لیکن دل مسجد میں ہے۔ قلبہ معلق بالمسجد، حدیث کے الفاظ ہیں، اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، مسجد میں بندھا ہوا ہے، دل وہاں باندھ کے یہاں کام کر رہا ہے۔ یہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عرش الہی کا سایہ سورج کی گرمی سے بچا کر سایہ نصیب کرے گا۔ محترم حضرات، گرمی کا یہ موسم ہمیں یہی پیغام دینے کے لیے آیا ہے، جہنم کو یاد کرنے کے لیے آیا ہے، قیامت کی گھڑیوں کو یاد دلانے کے لیے آیا ہے۔ خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، سمجھدار بن جاؤ کہ اس گرمی کے موسم سے عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ اور آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ نے کتنا بڑا پیغام دیا، اللہ اللہ، کیا پیارا پیغام، کیا نصیحانہ انداز ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے فیملی ممبرز کو نارے جہنم سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ، جہنم کے فرشتے اتنے سخت مزاج، اتنے سخت طبیعت کے ہوں گے، لا غلاظ شداد، سخت مزاج ہوں گے، سخت طبیعت کے ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جن کو جو حکم دیا ہے وہی کریں گے، سزا کا حکم دیا ہے سزا دیں گے، اور رحم نہیں کھائیں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ غور کیجئے، کیا پیارے انداز میں اللہ کہتا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو، گھر والوں کو نارے جہنم سے بچاؤ۔ کتنے انسان اپنے گھر والوں کو نارے جہنم سے بچانے کی فکر کر رہے ہیں؟ نارے جہنم سے کیسے بچاؤ گے؟ نارے جہنم سے بچاؤ گے دین کے علم کے ذریعے سے، دینی تعلیم کے ذریعے سے، اللہ رسول کی تعلیمات کے ذریعے سے ہی انسان نارے جہنم سے بچے گا۔ علموا اولادکم واہلیکم الخیر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، نارے جہنم سے بچانا چاہتے ہو اپنے گھر والوں کو تو ان کو خیر کی تعلیم دو۔ خیر کی تعلیم سے مراد اسلامی تعلیم ہے، قرآن حدیث کی تعلیم ہے۔
یہی وجہ ہے الحمدللہ شہر میں دنیا کے کناروں میں مختلف مقامات پہ گرمی کے تعطیلات میں سمر اسلامک کورس اور سمر اسلامک کیمپس منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو نار جہنم سے بچائیں۔ 10 مہینے دنیا والے، دنیا کے نوجوان اور بچے دنیا کا کلچر لے رہے ہیں، دنیا کی تعلیم لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسلامی کلچر سے دور، اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ اسلام سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں، اسلام سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اسلامی بیداری پیدا کرنے کے لیے ہی یہ سمر اسلامک کیمپ گرمی کی چھٹیوں میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ والدین جو اپنی اولاد کو گرمی کی چھٹیوں میں اسلامک اسٹڈیز کے لیے، اسلامی تعلیمات کے لیے ان کیمپوں میں، ان کورس میں بچوں کو جوائن کرتے ہیں، داخلہ دلاتے ہیں اور ان کو نار جہنم سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، ان کی تربیت کی فکر کرتے ہیں۔ یہی ذریعہ ہے جہنم سے بچنے کا۔ اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو تربیت نہیں کرتے، آخرت کی فکر نہیں کرتے، نار جہنم سے بچانے کی فکر نہیں کرتے، وہ غیر ذمہ دار ماں باپ ہیں، معاف کیجئے، وہ غیر ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھے کپڑے پہنا دیے، اچھا پہنا دیے، اچھا کھلا دیے، اچھا سلا دیے، ذمہ داری ادا ہو گئی آپ کی۔ ارے بھائی 4 دن کی ذمہ داری ادا کیے، ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کی ذمہ داری بھی ادا کرو، نارے جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ کیسے ماں باپ ہیں؟ دیکھیے بچے کو گرمی کرتی ہے، فین کام نہیں کرتا ہے، کولر لا کے رکھتے ہیں، بچے کو آرام سے نیند آئے، پھر بھی بچہ تڑپتا ہے، گھروں میں قرض لے کر اسے ایئر کنڈیشن کا انتظام کرتے ہیں، اے سی لگاتے ہیں۔ اجی اللہ کے بندے، تم نے دنیا کی گرمی سے بچانے کی اتنی فکر کی ہے، آخرت کی گرمی سے بچانے کی بھی فکر کرو۔ میں یہ مثال ہمیشہ دیتا رہتا ہوں۔ آپ اور آپ کے بچے گھر میں سو رہے ہیں، اچانک گھر کو آگ لگ گئی، آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً جلدی جاگتے ہیں، اپنے بچوں کو جلدی جلدی جگاتے ہیں کہ کہیں بچوں کو آگ جلا نہ ڈالے۔ بچے نہیں اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو ہلا کے پانی مار کے اٹھاتے ہیں اور باہر کھینچ کے لے کر جاتے ہیں دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے۔ اور جہنم کی آگ سے بچانے کی بھی ایسے ہی فکر کرو۔ میں پوچھتا ہوں بچوں کو فجر کی نماز کو کیوں نہیں لاتے؟ بولتے اٹھاتے ہیں مولوی صاحب، مگر اٹھتا نہیں ہے بچہ، بار بار 10 بار بلاتا ہوں اٹھتا نہیں ہے۔ میں بولتا ہوں اٹھانے کا طریقہ وہ نہیں، جیسے آگ لگ جانے کی وجہ سے گھر میں بچے کو اٹھاتے نا، اس انداز میں اٹھانا ہے نماز کے لیے۔ اس آگ سے بچانے کی جیسی فکر ہے، اس آگ سے بچانے کی اس سے زیادہ فکر ہونا چاہیے۔ اٹھنے تک سانس نہیں لینا، آپ اٹھا کے چھوڑنا، پانی مار کر ہی صحیح۔ حدیث میں ہے نا، اللہ اس شوہر پہ رحم فرمائے، اٹھتا ہے بیوی کو اٹھاتا، نہیں اٹھتی ہے تو پانی مارتا ہے۔ اللہ اس بیوی پہ رحم فرمائے، اٹھتی ہے فجر کی نماز کے لیے جگاتی ہے، نہیں اٹھتا ہے شوہر تو پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ ہاں ٹھنڈا پانی مارو، اگرچہ کہ 4 گالیاں سننا پڑے سنو، مگر تربیت اس ڈھنگ میں ہونی چاہیے۔ تو دنیا کی آگ سے بڑھ کر آخرت کی آگ سے بچنے اور بچانے کی فکر جب تک نہیں آئے گی، ہم ذمہ دار ماں باپ نہیں کہلا سکتے۔ بہرحال گرمی کے موسم میں یہ پیغام میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اپنے آپ کو نار جہنم سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس گرمی کے وقت میں ہمیشہ قیامت کی گرمی کو یاد کر کے، نار جہنم کی گرمی کو یاد کر کے اپنے آپ کو تسلی دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کمزور جسم ہے، کمزور بدن ہے، کمزور انسان ہے، اے اللہ ہم لوگ نار جہنم کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم لوگوں کو نار جہنم سے حفاظت فرما۔ قیامت کے دن تیرے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ مدرسہ پیاری نسوان کو ترقی عطا فرما۔ جتنے بچے ماشاءاللہ یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان سب بچوں کو ان کے گھروں میں برکتوں سے مالا مال فرما۔ اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔